بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. جب سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اس آدمی خاکی کو سجدہ کرو، اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک اللہ کے ماننے والے اور شیطان کے ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں اور رہیں گے بھی. شیطان مردود کی یہ کوشش ہے کہ ہر وہ چال، ہر وہ منصوبہ اور ہر وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے ہٹایا جائے. اہل علم نے جہاں پر شیطان کے حملہ کرنے کے مختلف انداز بیان کیے ہیں، شیطان کی مختلف چالیں بیان کی ہیں، ان میں ایک چال یہ بھی ہے کہ شیطان ایک بہت بڑی برائی کو بڑے خوبصورت انداز میں بنا سوار کر بڑے اچھے انداز سے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ عمدی عقیدت دراصل شیطان کا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے شیطان بیک وقت انسان کے عقائد اور انسان کی عبادات کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب عقائد میں بگاڑ پیدا ہوگا، جب عبادات سنت سے ہٹ کر ہوں گی تو معاملات اور اخلاقیات میں خود بخود ہی تبدیلی واقع ہو جائے گی. شریعت کا یہ مزاج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کر لے. جہاں تک عقیدت و محبت کا تعلق ہے تو عقیدہ درست کرنے کے ساتھ ہی وہ خود بخود درست ہو جائیں گے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمدی عقیدت کا اظہار کیا اور عمدی عقیدت کا اظہار کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے
کہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔ یہی کام یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدے کو نظر انداز کر کے عقیدت میں اندھے ہو کر یہ بات کہہ دی، یہ ذہن بنا لیا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اپنی دانست میں، اپنے ذوق میں نہ تو یہودیوں نے حضرت عزیر کی گستاخی کی ہے، نہ عیسائیوں نے حضرت عزیر کی گستاخی کی ہے، بلکہ ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ دونوں نے عقیدے کو نظر انداز کر دیا، لم یلد ولم یولد کی نفی کر دی، عقیدت میں اندھے ہو کر عقیدے کی حدود کو پامال کر دیا انہوں نے۔ اگر کسی یہودی سے پوچھیں، کسی عیسائی سے پوچھیں کہ بھئی کیا خیال ہے تمہارا عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ یہی کہیں گے جناب ہم سے بڑا ان کا محب اور ہم سے بڑا ان کا عاشق دنیا میں پیدا کوئی نہیں ہوا، اور مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو یہودی بھی گستاخ سمجھتے ہیں اور عیسائی بھی گستاخ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان دونوں ہستیوں کو نہیں مانتے، حالانکہ بطور مسلمان ہمارا سابقہ انبیاء پر ایمان ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود، عزیر علیہ السلام کو ماننے کے باوجود ان کے نزدیک گستاخ اس لیے ٹھہرے کہ ہم حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اس انداز سے نہیں مان رہے جس انداز سے وہ مانتے ہیں۔ اب بھائی قابل غور بات یہ ہے کہ یہودی کہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ گیا جہنم میں۔ کسی کو اس پر کوئی شک تو نہیں ہے نا میرے بھائی؟ یہودی اور عیسائی عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے کہاں گئے؟ پکی بات ہے نا؟ اور جہنم میں کس لیے گئے؟ کہ عقیدے کو نظر انداز کر کے عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے، وہ جہنمی ٹھہرتا ہے۔ مسلمان اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانے، اس کا عقیدہ پتہ نہیں پکی لکڑی کا بنا ہوا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ تینوں باتوں میں کوئی فرق نہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا، عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من نور اللہ قرار دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اللہ کی توفیق سے فرقہ واریت سے بالاتر ہے، بات کسی فرقے کی نہیں، بات خالص اسلام کی ہو رہی ہے۔ آپ نے خود اپنے کانوں سے یہ آوازیں سنی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، جس طرح عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا حرام ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا حرام ہے، لم یلد ولم یولد کی نفی ہے، بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من نور اللہ کہنا حرام ہے، لم یلد ولم یولد کی نفی ہے۔ وہ بھی دونوں عقیدت میں اندھے ہو گئے، اور یہ بات کہنے والے بھی عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ ان کے نزدیک بھی جو شخص عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ گستاخ ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک بھی جو نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں مانتا وہ حرام ہے، وہ گستاخ۔
عقیدے کو نظر انداز کر دیا، اور یہاں بھی عقیدے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ وہاں بھی عمدی عقیدت کار فرما ہے، یہاں بھی عمدی عقیدت کار فرما ہے۔ ان دونوں نے بھی اپنی دانست میں عیسیٰ اور عزیر کی شان میں اضافہ کیا ہے، اور یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بظاہر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وہی جو تھا عرش پہ مستوی خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یہ عمدی عقیدت ہے۔ اور غور کرتے جائیے کہ یہ عمدی عقیدت کس طرح تباہیاں مچاتی ہے۔ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں معراج کا واقعہ، توجہ فرمائیے گا۔ کہتے ہیں عاشق نے معشوق کو بلایا، لفظ عشق کی طرف بھی آتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر کے فکر نہیں کرو۔ کہتے ہیں عاشق نے معشوق کو بلایا اور معشوق بھاگا چلا آیا۔ جبریل کہتا ہے دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پتا نہیں چل رہا تھا یہ وہ ہے یا وہ یہ ہے۔ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ خود اندازہ کر لیجئے رب کائنات کیا فرماتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن۔ تم یہ بات کہتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کا جرم قرار دیتے ہو سکتا ہے یہ جرم کرنے کی بنا پر تم پر سے اللہ کا آسمان ٹوٹ پڑے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا قومیں اسی طرح مٹ جایا کرتی ہیں، پہلے قوموں کے الفاظ کے ساتھ کھیلا جایا کرتا ہے۔ انگریزوں نے جب ٹیپو سلطان سے انتقام لیا تو اپنے کتوں کے نام ٹیم ٹیم رکھنا شروع کر دیے۔ خانسامہ باورچی خانے کے اندر جو ملازم ہے ہم اسے خانسامہ کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، یہ خانے سامان وزیر جنگ تھا ٹیپو سلطان کا، اور ٹیپو سلطان کے بعد انگریز سب سے زیادہ اس کی جرت اور بہادری سے خوف زدہ تھے، اس کی حد تک اور توہین کرنے کے لیے خانسامہ کا لفظ استعمال کیا۔ اردو زبان میں لفظ شیخ کی مذمت کی گئی ہے، پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گئے، یہ کون آدھی رات کو آیا ہے میں کدے، توبہ جناب شیخ ہیں تشریف لائیے۔ لفظ شیخ کی مذمت اردو شاعری میں کیوں کی گئی ہے؟ شیخین کا اطلاق 4 ہستیوں پر ہوتا ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شیخین کہا جاتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے۔ وحشت و بربریت ہم ظلم و ستم کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جس نے اگرچہ اسلام لانے سے پہلے میدان احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمت کذاب کو بھی اس نے جہنم واصل کیا تھا۔ بربر وہ قوم جس نے اس وقت اسلام کا دفاع کیا جب بڑے بڑے ترم خان قسم کے حکمران بازو کھڑے کر چکے تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے لفظ ہیں، میں یہاں جن کا بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ لفظ عشق بالکل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قرآن کے 30 سپاروں میں، حدیث کے ذخیرے میں لفظ عشق آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک علمی بات بھی آپ کو بتا دوں، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روضۃ المحبین، اس میں وہ لفظ عشق کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب ہی محبت کے موضوع پر ہے۔ لفظ عشق کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں عشق یہ محبت کی کوئی قسم نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کے اندر شہوت اور گندگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات آپ اپنی عام زندگی میں غور کر کے دیکھیں تو غلط نہیں ہے، کیونکہ آج تک کبھی کسی نے کسی مقدس رشتے کے لیے، ماں بہن بیٹی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہمیشہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان رشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہیں کسی بھی اعتبار سے مناسب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس لفظ کی خباثت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہم اگر کہیں کہ ہم ہیں عاشق رسول، ہم عاشق رسول ٹھہرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ٹھہرے؟ زبان اجازت دیتی ہے؟ یہ بھی عمدی عقیدت کا کرشمہ ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، آئیے ذرا جائزہ لیجئے کہ عمدی عقیدت ہم سے کیا کچھ کرواتی ہے۔ میں یہاں ایک کاغذ لے کر بڑا سا، اس کے اوپر لکھتا ہوں یا اللہ مدد، نیچے لکھتا ہوں یا رسول اللہ مدد، اس کے نیچے لکھتا ہوں یا علی مدد،
اس کے نیچے لکھتا ہوں یا جلانی مدد. بظاہر ان چاروں میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ اندھی عقیدت نے سب کو برابر کر دیا. حالانکہ رب کائنات کا مقابلہ کائنات کی کوئی طاقت کر سکتی ہے؟ ساری دنیا کے ولی مل جائیں حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت علی سمیت تمام صحابہ، ساری کائنات، تمام انبیاء مل جائیں، نبی علیہ السلام کے مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت 14 طبق مل جائیں، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اندھی عقیدت نے سب کو برابر کر دیا ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. اور آگے جا کے کیا کہا؟ مگر مومنوں سے کشادہ ہے راہیں، خدا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں. اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا. باہر کی بات تو نہیں کر رہا. اور یقین جانیے ان گناہگار کانوں نے سنا. ہمارے ایک پاکستانی بھائی بیت اللہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں تیرے آگے ہاتھ نہیں چکنے، میری فلاں تمنا پوری کر دے ورنہ مدینے جا کے تیری شکایت کراں گا. اور یہاں آپ سنتے ہیں کیا؟ دو عالم کا دلہا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. ہم ان آوازوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، تنقیدی نقطہ نظر سے یہ باتیں بیان نہیں کر رہا. اللہ کی قسم اصلاح کی ضرورت ہے. اور موجودہ حالات کی مناسبت سے میں یہاں یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا، اللہ کا یہ فرمان ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے فیصلے بھی تبدیل نہیں ہوا کرتے، میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کیا کرتا. یہ جو پاکستانی قوم اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے بحران سے گزر رہی ہے، کہیں گے اسی بات کا نتیجہ تو نہیں کہ ہم نے عقیدے کو نظر انداز کر کے عقیدت میں اندھے ہو کے اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا؟ اب یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کے ایمان کو جوش نہیں آتا، کسی کو غیرت نہیں آتی کہ دو عالم کا دلہا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. اور جو میرے بھائی پچھلے سال تشریف لائے تھے، شخصیت پرستی کے حوالے سے جو میں نے چند گزارشات پیش کی تھی، اس کا ایک لفظ، ایک جملہ یہاں نقل ضرور کرنا چاہوں گا کہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ ہم نے عقیدت میں اندھے ہو کر نبی کی نبوت تو 1.5 سال کے بعد ختم کر دی. نبی کی نبوت ہم نے 1.5 سال کے بعد، 150 سال کے بعد ختم کر دی. اور اماموں کی امامت 1250 سال سے جاری ہے. یہ بھی اندھی عقیدت کا کرشمہ ہے. میرے بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے پھرنا، ذلیل و خوار نہ ہوتے پھرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تمہارے لیے اتباع اور پیروی کے لائق صرف اور صرف ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت مدینہ طیبہ میں تھا. 16 جنوری 1998 کا روزنامہ خبریں. بات اندھی عقیدت کی ہو رہی ہے کہ جب انسان عقیدت میں اندھا ہو جائے تو معاملات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. 16 جنوری 1998 کا روزنامہ خبریں تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں. پہلے صفحے پر 2 کالمی سرخی لگی ہوئی ہے. ایک مولوی صاحب کا بیان
ایک بہت بڑے امام کا نام لے کر کہنے لگے وہ صحابہ کرام سے افضل تھے. یارو، جس بلال نے بہتے ہوئے انگاروں کے ساتھ بہتے ہوئے انگاروں کو اپنے خون سے ٹھنڈا کیا، اور جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں غم اور خوشی میں نبی کا ساتھ دیتا رہا، اور جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا تسبوا اصحابی واللہ لو انفق احد مثل احد ذهبا، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، میرے صحابی کے اجر کے ایک آدھا حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم نے 150 سال کے بعد آنے والی ہستی کو ان صحابہ سے افضل قرار دے دیا. اور یہ بھی عمدی عقیدت کا کرشمہ ہے. وہ جی فلاں بزرگ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جاء ثلاثة رهط الى بيوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا يسألون عن عبادته. 3 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کے پاس تشریف لائے، صحابی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے لگے. فلما اخبروا فكأنهم تقالوها، جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اس عبادت کو بہت تھوڑا تصور کیا. فقالوا اين نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی ہمارا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں کیا مقابلہ ہے. فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جنت کا دروازہ ان کے اشارے پر کھلے گا، ان کے تو سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھوڑی عبادت کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہے. ایک نے کہا اقوم ولا انام، میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے عبادت کروں گا، میں کبھی بھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا لا اتزوج، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے آج کا عقیدت میں ڈوبا ہوا، اندھی عقیدت میں ٹانک ٹوئیاں مارنے والا کہ مسلمان ہوتا تو سن کے کہتا سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیا بات ہے جناب، حضرت تو فنا فی اللہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ کامل، مکمل اور اکمل انسان تشریف لائے. پتہ چلا، فرمایا انتم قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہے؟ فرمایا جی ہم ہی نے کی ہے. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہوں. یا اللہ، ہم ساری رات تیرے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو نے کیسی عظیم ہستی ہم کو بطور نمونہ عطا فرما دی. بھائیو، اللہ کی قسم ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اٹھاؤ رہی تم مختوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، عجیب و غریب پہلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آپ کے سامنے آئیں گے. انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ آج کا سائنسی دور کے ماننے پر مجبور ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج بھی زندہ ہوتے تو کائنات کے ہر انسان کے لیے ایک نوبل ماڈل، ایک مثالی نمونہ ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ روزہ رکھو، شادی نہ کرو. فرمایا میں تمہارے لیے نمونہ ہوں. اقوم و انام، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے، اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. واتزوج النساء،
اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، عورت سے نہیں، عورتوں سے. اور فرمایا یہ میرا طریقہ ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بات نہیں، کسی ایسے شخص کی بات نہیں جسے چیلنج کیا جا سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس ہستی کو بھی ہم نے عقیدت میں اندھے ہو کر چڑھا دیا، 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا دی، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم نے اس کو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی صف سے خارج کر دیا ہے. اور جی فلاں بزرگ ایک رات میں 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے. سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. ابھی تو خیر سردی کی اتنی شدت نہیں، کچھ عرصے کے بعد سورج 5 بجے غروب ہوگا اور صبح تقریباً کوئی 6:15 6:30 بجے طلوع ہوا کرے گا. اس حساب سے آپ رات کو بڑا بھی لمبا تصور کریں، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، تو وہ 8 گھنٹوں سے لمبی نہیں ہو سکتی ہے. 8 گھنٹوں کے منٹ اگر آپ شمار کریں تو وہ 480 منٹ بنتے ہیں. 480 منٹوں میں 1000 نفل ادا کرنا، یہ کمپیوٹر تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی ایتھلیٹ تو ایسا کر سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 150 سال کے عرصے میں آنے والا کوئی امام ایسا نہیں کر سکتا. وہ جی فلاں بزرگ 12 سال تک کچے دھاگے کے ساتھ اندھے کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کرتے رہے. اس بات کے بارے میں صرف ایک لفظ بولوں گا جسے کہتے ہیں بلا تبصرہ. یہ بھی عمدی عقیدت ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی عمدی عقیدت ہے، ثبوت موجود ہیں. کہا یہ گیا جو فلاں امام کی تقلید نہیں کرتا اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انبیاء کی، تمام انسانوں کی لعنت. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے لعنت اللہ علیہ من لم یقلد فلانا، جو فلاں کی تقلید نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور وہ امام دنیا میں آئے کب؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں فوت ہوئے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 80 ہجری سے پہلے جو لوگ موجود تھے جنہوں نے اس امام کی تقلید نہیں کی اور جن میں صحابہ کرام بھی شامل ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بھی عمدی عقیدت ہے. پاکستان کے سادے مسلمانوں، دین کے نام پر تمہیں جو کچھ دے دیا جائے تم کہتے ہو موسٹ ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا، ست بسم اللہ، جی آیا ہوں. سعودی عرب میں تھا تو وہاں ایک نوجوان نے مجھے ایک سی ڈی دی، انسائکلوپیڈیا آف دا ورلڈ. مجھے کہنا بڑی معلوماتی سی ڈی ہے. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے. اس کے میں نے لگا کے چیک کرنا شروع کیا. اس میں مختلف موضوعات تھے. ایک جگہ لکھا ہوا تھا ریلیجنز آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے مذاہب. میں نے وہاں جا کے کلک کیا تو انہوں نے الفابیٹیکلی ترتیب دیے ہوئے تھے. ان میں اسلام کا ذکر بھی تھا. میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح یہ سی ڈی بنانے والے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب میں نے اسلام پر جا کر کلک کیا تو وہاں پر مختلف قسم کے موضوعات تھے. اسلامک ورسز، اسلامک پریئرز، ایک جگہ تھا اسلامک میوزک. میں نے کہا اسلامک میوزک، یہ عجیب و غریب بات ہے. جب میں نے وہاں جا کر کلک کیا تو 5 سیکنڈ کی قوالی کی آواز تھی. آپ نے کبھی غور کیا بس میں سفر کرنے کے دوران اگر گانے لگے ہوئے ہو تو ڈرائیور سے کہہ دیا جائے نا کہ بھائی یہ شیطانی آواز ہے اس کو بند کر دو، تو وہ کیا کہے گا؟ حضرت جی قوالی لگا دوں، ہے نا مسئلہ. بلکہ وہ کہتا ہے جی قوالی شریف لگا دوں. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟
اللہ کی قسم قوالی گانے سے کئی درجے زیادہ خطرناک ہے۔ گانا ہمارے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، گانا مختصر الفاظ میں ہماری دنیاوی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن قوالی کا حملہ براہ راست ہمارے عقیدے پر ہوتا ہے۔ عظمت کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا اور پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا۔ قوال بکتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جنت داتا کی جاگیر ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر موجود ایک باریک ساری جھلی کے مالک بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا قبال ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ جو کچھ ملے گا وہ یہیں سے ملے گا، اور یہیں پہ بس نہیں، چلے لوگ جہاں دے پلے پھر دے سب سامنے ویخ کے پیر نو پھر بھی پوچھ دے رب، قوالی کے بعد۔ اور اسی عمدی عقیدت نے بر صغیر پاک و ہند میں تصوف کو فروغ دیا، تصوف جو کہ اسلام نہیں بلکہ اسلام کے متوازی ایک مستقل سلسلہ ہے، ایک مستقل دین ہے، جس کی اساس اور بنیاد عقیدے کی تباہی پر ہے۔ صوفیاء کا سب سے زیادہ زور کس بات پر ہے؟ کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں، اللہ کسی کا جز نہیں۔ صوفیاء کہے نہیں میں اللہ سے ہوں، اللہ مجھ سے ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر عقل سے سوچا جائے تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ اور بندہ دونوں ایک چیز ہے میرے بھائی، تو پھر پیدا کرنے والا کون ہے، پیدا ہونے والا کون ہے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے اور نعمتیں لینے والا کون ہے؟ اور میرے بھائی مارنے والا کون ہے اور مرنے والا کون ہے؟ جنت میں جانے والا کون ہے اور جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ اسی طریقے سے میں اس مناسبت سے یہ بات بھی یہاں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بزرگوں کے دیو مالائی قسم کے واقعات سنا کے ہمارے عقیدے کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ بر صغیر کے مسلمان کے آباء و اجداد رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، اور ہندو مذہب کا ایک اصول ہے کہ تم ہندو مذہب میں کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ بات جو کہ بظاہر غلط نظر آ رہی ہے، یہ آپ نے کیوں کی؟ ہندو مذہب میں اس کا تصور نہیں۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو گنگا اور جمنا، یہ جو دو بڑے دریا آ رہے ہیں نا، یہ ہمارے رام جی کی ناک سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی جگہ سے نکالا دریاؤں کو تم نے۔ اور بالکل اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ ہے وہ میں یہاں اس کی وضاحت مزید نہیں کروں گا، تبصرہ نہیں اس پر کروں گا۔ کہتے ہیں جی یہ جو ہمالیہ پہاڑ ہے نا، یہ ہمارے بزرگوں نے استنجا کر کے پھینکا ہوا ہے۔ اگلی بات آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ تو میرے بھائی اسی طریقے سے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگرچہ اقبالیات کے ماہرین تو اس کا مفہوم کچھ اور کرتے ہیں، لیکن صوفیاء سب سے زیادہ اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قرآن و حدیث کے ماننے والے بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی حضرت آپ ہمارے گھر تشریف تو لائیں، آپ کی نگاہ سے ہی بڑا کچھ ہو جائے گا۔ اور بھائی اگر نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی تو قرہ ارضی کا سب سے بڑا ایمان والا شخص سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آنکھوں کے سامنے سگا چچا ابو طالب
جس نے 42 سال خدمت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں پریشان ہیں کہ وہ شرک کی حالت میں دنیا سے کیوں جا رہا ہے، لیکن اپنے چچا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ دکھ تھا۔ لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے تقدیریں بدل سکتی، مومن آدمی کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی، تو بتائیے کہ ابو جہل کی تقدیر کیوں نہ بدل سکی، ابو لہب کی تقدیر کیوں نہ بدل سکی، ابو طالب کی تقدیر کیوں نہ بدل سکی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان عقیدے کی حدود سے باہر نکلتا ہے، اور عقیدے کی میں یہاں وضاحت اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے اسی پروگرام میں عقیدے کے حوالے سے میری معلومات کے مطابق 1 سے زیادہ اسباق شامل ہیں۔ عقیدہ کیا ہے مسلمان کا؟ آئیے ذرا عقیدت اور عقیدے کا کمپیرزن کرتے ہیں۔ عقیدت اور محبت کی انتہا کیا ہے؟ ایک ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ جس شخص کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، وہ شخص کبھی مسلمان اور مومن ہو سکتا؟ اور میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ صرف 2 باتیں یہاں بیان کروں گا۔ پہلی بات، قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان کوئی بھی نیکی کرے گا، اس نیکی کا اجر و ثواب اس مسلمان کو، اس انسان کو تو ہوگا ہی، لیکن اس اجر و ثواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے شریک ہیں۔ ایک بار پھر سن لو، جتنا اجر و ثواب کسی نیکی کرنے والے کو نیکی کا ملے گا، اتنا ہی اس نیکی کا ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ کس لیے؟ کہ ہم اگر آج نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دینی مجلس سے وفا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام ہمیں کس نے بتائے بھائیو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہے۔ دوسرا، میرے نزدیک جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے، اس کی کم از کم سزا کیا ہے؟ اگر میرے اختیار میں ہو، ایسے شخص کو میں لے کے ایک ایسے میدان میں آ جاؤں جہاں یا تو ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، یا ساری دنیا کے لوگ اس آدمی کا حشر دیکھ لیں، اور اس میدان میں اس آدمی کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اڑاؤں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ٹھیک کر دے، پھر اس کے ٹکڑے اڑا جائیں، پھر اس کو اللہ ٹھیک کر دے، پھر اس کے ٹکڑے اڑا جائیں، قیامت تک یہ عمل جاری رہے، میرے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کی کم از کم سزا یہ ہے۔ کیوں؟ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، وہ ایک انسان کا، ایک امت کا، ایک جنس کا، ایک طبقے کا گستاخ نہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کی ساری مخلوق کا گستاخ ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے۔ کس لیے؟ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہانوں سے مراد انسانوں کا جہان الگ، جنوں کا الگ، جانوروں کا الگ، پرندوں کا الگ، درندوں کا الگ، حشرات الارض کا الگ، فرشتوں کا الگ، جمادات نباتات کا الگ۔ رب کائنات نے ایک ایک چیز کے لیے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یارو، جو ہستی ہوئی سراپا رحمت، جس نے اس کی گستاخی کی ہے، اس نے اللہ کی ہر مخلوق کی گستاخی کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنایا اللہ نے۔ جو شخص نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرے گا۔ سوال یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بلکہ عقیدت کی انتہا کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، ایک ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں، اور ایک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت کریں۔
پہلا درجہ بہتر ہے کہ دوسرا بھائی؟ دوسرا، کیونکہ بہت سارے لوگ نبی علیہ السلام سے محبت کا دم بھریں گے لیکن جنت میں نہیں جا سکیں گے اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. لیکن نبی علیہ السلام کس کے ساتھ محبت کریں گے؟ جو اس محبت کا حل ہوگا. آگے چلیے. ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے. یہ تشبیہ نہیں ہے، صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے، اگرچہ رب کائنات کی محبت اس سے بالا تر ہے. ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ سے محبت کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، رب کائنات فرمائیں گے میرے بندو تمہیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تیری جنت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ فرمایا میرے بندو ایک نعمت میں نے ابھی تک تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے. جنتی سسپینس کا شکار ہو جائیں گے. وہ کون سی نعمت ہے؟ رب کائنات یہ بات کہہ کے تمام کے تمام پردے ہٹا کے اپنا دیدار کروائیں گے. جنتی اللہ کا دیدار کر کے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. رب کائنات قیامت کے روز ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں، ایک ہے اللہ ہم سے محبت کرے. اس سے بڑا محبت کا تو درجہ ہے بھائی؟ جس کو اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کی محبت، فرشتوں کی محبت، نبیوں کی محبت، میں کہتا ہوں قرۂ ارضی کی تمام مخلوقات کی محبت اس کو مل گئی. اور یہ عقیدت کی انتہا ہے. یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ نے عقیدے کی درستگی شرط قرار دے دی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے، کس سے محبت ہے بھائی؟ اللہ سے تم کو محبت ہے تو کرو کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو. المدینہ چل مدینہ کے نعرے نہ مارو، مختلف قسم کے لباس پہن کر نہ دکھاؤ، بلکہ عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپنی زندگی میں شامل کرو. ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، رب کائنات تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کھانے والا ہے. میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے دونوں راستے رکھ دی. اندھی عقیدت کا راستہ جس کے نتیجے میں جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے عقائد بن چکے ہیں، اور یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے، ہیڈنگ لائنز ہے. آپ غور کریں، اس کو ایک معیار بنا کے غور کرتے چلے جائیں. اللہ کی قسم لاکھوں چیزیں ہیں جو اندھی عقیدت میں شامل ہو، اندھی عقیدت میں ہم داخل ہو کر بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنے عقائد کا. دوسرا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا راستہ ہے، اور یہ راستہ صاف اور سیدھا ہے. فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے. میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اندھی عقیدت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم سب کو دین کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے عرض کی اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.